آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ گجرات میں انتخابی مہم زوروں پر ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کئی ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت بحر الکاہل میں ایک آزاد، کھلے اور سب کی شمولیت والے نظام کی حمایت کرتا ہے۔ اہوم کمانڈر لیچپ بارپھوکن کے 400ویں یوم پیدائش کی تقریبات آج سے نئی دلی میں شروع ہو گئی ہیں۔ اور فیفا عالمی کپ میں مراکش کا مقابلہ کروشیا سے، جرمنی کا مقابلہ جاپان سے اور اسپین کا کوسٹاریکا سے ہو رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ گجرات میں انتخابی مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ یہاں سینئر رہنما پارٹی کے لیے ووٹروں کو راغب کرنے کی غرض سے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور سینئر بی جے پی رہنما نریندر مودی مہسانہ، داہود، وڈودرا اور بھاونگر میں 4 ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ دوسری طرف کانگریس رہنما اور سابق مرکزی وزیر منیش تیواری، نیز ترجمان آلوک شرما آج پارٹی کی چناو مہم میں شامل ہوں گے۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر بھگونت مان اور راگھو چڈھا بھی ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے ریاست میں چناو مہم میں حصہ لیں گے۔ اسی دوران بی جے پی نے پارٹی کے ان 12 ارکان کو معطل کر دیا ہے جنہوں نے اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے ٹکٹ نہ ملنے کے بعد آزاد امیدواروں کے طور پر اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ تقریباً 4,91,35,000 رائے دہندگان 2 مرحلے والے اسمبلی انتخابات میں 1,621 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ووٹروں میں 10,000 سے زیادہ ایسے لوگ شامل ہیں جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے۔ اسمبلی انتخابات میں پہلی بار 100 سال سے زیادہ کی عمر کے 10,357 ووٹر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ ان میں سے سب سے زیادہ 100 سال کی عمر کے 1,500 ووٹر احمد آباد ضلع کے ہیں۔ اس کے بعد ایسے ووٹروں کا تعلق وڈودرا، بھاونگر، راجکوٹ اور داہود سے ہے۔ انتخابات کے پہلے مرحلے میں 100 سال کی عمر کے تقریباً 5,115 ووٹر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ اس الیکشن میں 80 سال سے زیادہ کی عمر کے ووٹروں کو گھر سے ہی پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا حق دیا گیا ہے۔ بھارت نے بحر الکاہل میں ایک ایسے آزاد، کھلے اور سب کی شمولیت والے نظام کے لیے کہا ہے جس میں سبھی ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جاتا ہو۔ آج کمبوڈیا کے شہر سیم ریپ میں آسیان وزرائے دفاع کی 9ویں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت کو ان پیچیدہ کارروائیوں اور واقعات کے بارے میں تشویش ہے جن کی وجہ سے خطے میں اعتبار اور اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے اور امن و استحکام کو زخم پہنچا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت جہاز رانی اور سمندر کے اوپر سے پروازیں گزارے جانے کی آزادی، بحری تنازعات کے پرامن حل اور بین الاقوامی قانون، خاص طور پر سمندر سے متعلق قانون 1982 پر اقوام متحدہ کے قومی کنونشن کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر موصوف نے امید ظاہر کی کہ جنوبی کوریا میں جاری ضابطۂ عمل پر مذاکرات پوری طرح بین الاقوامی قانون پر مشتمل ہوں گے اور ان ملکوں کے جائز حقوق اور مفادات کے تئیں پہلے سے کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے جو ان مذاکرات میں فریق نہیں ہے۔ آج نئی دلی میں چوتھے بھارت بحر الکاہل علاقائی مذاکرات IPRD شروع ہو رہے ہیں۔ IPRD بھارتی بحریہ کی ایک اعلیٰ سطحی بین الاقوامی قومی کانفرنس ہے۔ قومی بحری فاؤنڈیشن بحریہ کا نالج شراکت دار اور پروگرام کے ہر ایڈیشن کا چیف آرگنائزر ہے۔ IPRD 2022 کا موضوع ہے بھارت بحر الکاہل سمندری پہل کو فعال بنانا۔ اس میں 3 دن میں 6 پیشہ ورانہ اجلاس ہوں گے۔ اس پروگرام کے حصے کے طور پر عالمی سطح کے ممتاز مقررین اور پینل میں شامل معروف افراد یہ امکان تلاش کریں گے کہ بحری تعاون سے متعلق شعبوں کو کس طرح سے زیادہ اور شمولیاتی طریقے سے کام کاج کے لیے کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مارگ درشن اجلاس ہوگا جس میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور ماحولیات کے وزیر بھوپیندر یادو کے خطاب ہوں گے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے میزورم کے ٹیپا میں دھماکہ خیز مادہ برآمد ہونے سے متعلق معاملے میں ایک اور شخص کو گرفتار کیا ہے۔ ایجنسی نے لال رنگ سانگا کو اس معاملے میں پیر کے روز ایزوال سے گرفتار کیا۔
یہ معاملہ 2400 کلو گرام سے زیادہ دھماکہ خیز مادہ برآمد ہونے، 1000 ڈیٹونیٹر اور 4500 میٹر ڈیٹونیٹر فیوز اور ایک گاڑی سے بھارت اور میانمار کی کرنسیوں کے برآمد ہونے سے متعلق ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے کہا ہے کہ تفتیش کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ گرفتار ملزم لال رنگ سانگا ایزوال سے دھماکہ خیز مادے کی فراہمی اور میانمار میں جرائم پیشہ افراد کو سپلائی کرنے میں ایک رابطے کے طور پر کام کر رہا تھا۔ قبضے میں لیا گیا دھماکہ خیز مادہ میانمار کی تنظیم کو بھیجا جانے والا تھا۔ اس سے متعلق ایک معاملہ اس سال جنوری میں ٹیپا پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے یہ معاملہ دوبارہ مارچ میں درج کیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اہوم کمانڈر لچت بارپھوکن کے 400ویں یوم پیدائش کی 3 روزہ تقریبات آج نئی دلی میں شاندار طریقے سے شروع ہو گئیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے اس موقع پر ایک نمائش کا افتتاح کیا جس میں اہوم سلطنت اور لچت بارپھوکن اور دوسروں کی زندگی اور حصولیابیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے آسام سرکار پر زور دیا کہ وہ اس طرح کی نمائش پورے ملک میں منعقد کرے تاکہ لوگوں کو اہوم سلطنت اور لچت بارپھوکن کی شجاعت کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ انہوں نے ثقافت کی وزارت سے بھی درخواست کی کہ وہ آسام سرکار کی کوششوں میں اس کا ساتھ دے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما نے کہا کہ بھارتی تاریخ نے اہومز اور لچت بارپھوکن اور اسی طرح کی دیگر سلطنتوں کی بہادری کو نظر انداز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پہل سے لوگوں کو ملک کے اصل سرماؤں کو جاننے میں مدد ملے گی۔ جناب شرما نے کہا کہ وزیر داخلہ امیت شاہ کل لچت بارپھوکن پر ایک دستاویزی فلم کا افتتاح کریں گے جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کے روز اختتامی تقریب میں شرکت کریں گے۔ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ نے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس معاہدے کی منظوری پر آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینتھنی البانیز کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے پیغام میں کل جناب مودی نے کہا کہ بھارت آسٹریلیا اقتصادی تعاون اور تجارتی سمجھوتے کو نافذ کیے جانے کا بھارت اور آسٹریلیا کی تاجر برادریوں کی طرف سے زبردست خیر مقدم کیا جائے گا۔ تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آسٹریلیا بھارت اقتصادی تعاون اور تجارتی معاہدے پر عمل درآمد کی منظوری کو بھارت آسٹریلیا دو طرفہ تعلقات کے لیے ایک اہم لمحہ قرار دیا ہے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ یہ قدم بھارت کی بڑھتی ہوئی عالمی حیثیت کو بڑے پیمانے پر تسلیم کیے جانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی IT صنعت، طلبہ اور محنت پر منحصر کئی شعبوں کو سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے اس معاہدے سے جلد ہی فائدہ ہوگا۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی ستائش کی کہ انہوں نے مذاکرات کاروں کو یہ ہدایت دی کہ اس معاہدے کی نوعیت دونوں ملکوں کے کاروباریوں اور عوام کے لیے سازگار ہونی چاہیے۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ اس معاہدے سے بھارتی کاروبار کے لیے بہت سے شعبوں میں نئے مواقع خاطر خواہ تعداد میں پیدا ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے کپڑے اور جواہرات و زیورات کے شعبوں میں اس معاہدے کا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ وہ آسٹریلیا میں ان کمپنیوں کو اپنی مصنوعات فروخت کر سکیں گے جنہیں ان سے اونچی آمدنی ہوگی۔ ترکی کے مغربی حصے میں ڈوزسی قصبے کے نزدیک زلزلہ آیا جس کی شدت ریختر پیمانے پر 6 تھی۔ ترکی کے آفات اور ہنگامی حالات کے بندوبست سے متعلق ایجنسی کے مطابق اس کا مرکز ڈوزسی سے تقریباً 14 کلومیٹر شمال مغرب تھا۔ زلزلے کے بعد خطے میں کم سے کم 70 جھٹکے محسوس کیے گئے۔ نیپال میں وزیر اعظم شیر بہادر دیوبا آج لگاتار 7ویں مرتبہ اپنے آبائی ضلع دھنکوٹا سے چن لیے گئے ہیں۔ قطر میں جاری فیفا عالمی کپ میں سعودی عرب نے لوسیل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں جنوب امریکی ملک ارجنٹینا کی مضبوط ٹیم کو 2-1 سے ہرا دیا۔ ارجنٹینا کے لائنل میسی نے کھیل شروع ہونے کے 10 منٹ کے اندر پینالٹی شوٹ سے پہلا گول کیا، لیکن سعودی عرب نے کھیل کے دوسرے حصے میں 5 منٹ کے وقفے میں دو گول کر دیے۔ سعودی عرب کی طرف سے یہ گول صالح الشہری اور سالم دوساری نے کیے۔ آج مراکش کا مقابلہ کروشیا سے، جرمنی کا جاپان سے، جبکہ اسپین کا مقابلہ کوسٹا ریکا سے ہو رہا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیں۔ گجرات میں انتخابی مہم زوروں پر ہے، وزیر اعظم نریندر مودی کئی ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت
بحر الکاہل میں ایک آزاد کھلے اور سب کی شمولیت والے نظام کی حمایت کرتا ہے اور ہوم کمانڈر لچت برپوکن کے 400ویں یوم پیدائش کی تقریبات آج سے نئی دلی میں شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔